انور سیف اللہ خان کا شمار ایک باوقار خاندانی اور نابغہ روزگار سیاستدانوں میں سے ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت سے تعلق رکھنے والے انور سیف اللہ تحریک پاکستان کے نامور کارکن بیرسٹر سیف اللہ خان کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ بیگم کلثوم سیف اللہ خان بھی میدان سیاست میں فعال کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ انور سیف اللہ خان نے عملی زندگی کا آغاز سول سروس سے کیا، مگر 1984 میں اسے خیر آباد کہہ کر کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ 1988 میں اپنی والدہ بیگم کلثوم سیف اللہ کی خواہش پر کارزار سیاست میں اترنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجہ میں الیکشن 1988 میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ان کے سسر غلام اسحاق خان صدر پاکستان تھے۔ انور سیف اللہ خان تقریباً 10 سال تک نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومتوں میں کابینہ میں شامل رہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں محاذ آرائی اور جوڑ توڑ کو بہت قریب سے دیکھا۔ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت برطرف کر کے جب ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ سیاست اور جیل میں گزارے وقت اور یادداشتوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جو دلچسپی سے خالی نہیں۔ جن دنوں وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید تھے، ان کے ساتھ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز بھی بند تھے۔ وہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن دنوں میں اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اسیر تھا، سیف الرحمان، مجیب الرحمان، شہباز شریف اور حسین نواز کو یہاں لایا گیا۔ ان لوگوں کو جیل میں اپنے ساتھ دیکھ کر مجھے خوشی اور افسوس ہوا۔ یہ ایک درس عبرت تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ گردش ماہ و سال نے ان لوگوں کو میرے برابر لا کھڑا کیا، جنہوں نے مجھے ذہنی اذیت اور پریشانی سے دوچار کیا۔ مجھے یاد ہے کہ سیف الرحمان نے میرے خلاف مقدمات قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، بلکہ میری توہین اور بلیک میل بھی کیا گیا۔ جیل میں جب بھی ان سے میرا آمنا سامنا ہوتا تو موصوف انتہائی مہذب اور شریف دکھائی دیتے، گویا کسی مسجد کے پیش امام یا کسی درگاہ کے گدے نشین ہوں۔ شہباز شریف کا اڈیالہ جیل میں قیام نہایت مختصر رہا۔ ان کی منزل اٹک قلعہ تھی، تاہم نواز شریف کے فرزند حسین نواز ہمارے ساتھ رہے۔ وہ بھی پریشان حال نظر آتے، تاہم اپنے اعصاب پر مصنوعی انداز میں غالب آنے کی کوشش کرتے۔ اسی کوشش کے تحت وہ کبھی کبھار گلوکاری کا مظاہرہ بھی کر لیتے۔ شروع میں تو کسی نے ان کے گنگنانے پر توجہ نہ دی۔ جلدی ہمیں احساس ہوا کہ حسین نواز کی گلوکاری قابل سماعت ہے۔ وہ عام طور پر فلمی گیت اور غزلیں گایا کرتے تھے۔ گاہے گاہے وہ نعت اور صوفیانہ کلام بھی گنگناتے تھے۔ اس وقت میرا ان باتوں کی طرف کوئی خاص دھیان نہ رہا، ورنہ میں حسین نواز سے یہ ضرور پوچھتا کہ گائیکی میں اس کا استاد کون ہے اور کب سے گانا شروع کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حسین نواز اس قدر ڈوب کر گاتا کہ اسے سامعین کی داد کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ گلوکاری کے حوالے سے اس کا حافظہ بھی خاصا مضبوط تھا۔ وہ گانا یا غزل اسی ترتیب اور الفاظ میں گاتا جو اصل میں گایا گیا ہوتا۔ میں نے حسین نواز سے پوچھا کہ آپ کی گلوکاری پر آپ کے والد نواز شریف یا فیملی کو اعتراض نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے گلوکاری محض مشغلے کے طور پر اپنا رکھی ہے، اس لیے کسی کو میرے اس عمل پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی آواز کو ایک پیشہ ور گلوکار کے طور پر استعمال کرتا یا گلوکاری کو اپنا ذریعہ معاش بناتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ ایک دفعہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے بڑوں یعنی اپنے والدین اور دیگر بزرگوں کے سامنے گلوکاری سے گریز کرتا ہے، البتہ اپنے قریبی دوستوں اور کزنز کے سامنے بے تکلفی سے گاتا ہے۔ حسین نواز بھی اگرچہ چند دن ہی ہمارے ساتھ رہا، مگر اس نے اپنی گلوکاری سے ہم سب کو خوب محظوظ کیے رکھا۔
مجھے یاد ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ سروس کمپنی والے احمد مختار، مشہور بیوروکریٹ اور نواز شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر سعید مہدی، فیصل آباد سے نون لیگ کے رہنما شیر علی بھی بند تھے۔